للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين قال الله تعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مل کے پڑھیے صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ الحمدللہ یہ ہمارا آئیے دین سیکھیے کورس کا مبارک سلسلہ ہے جس میں مجھے اور آپ کو حاضری کی سعادت نصیب ہوتی ہے۔ رمضان المبارک کے مبارک لمحات ہیں اور میں اور آپ اس وقت اللہ کی خاص کرم نوازیوں کی گھڑیوں میں موجود ہیں، اور نہ صرف یہ کہ رمضان کی مبارک بہاریں ہیں، ساتھ ہی ساتھ دین سیکھنے کا یہ خوبصورت سلسلہ بھی ہے۔ تو اس کو سوائے خوش نصیبی کے اور کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ آقا اسلام نے اس کا اظہار اپنی ایک حدیث میں یوں فرمایا ہے، ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ جس کے لیے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ تو یہ بڑی قابل غور حدیث ہے جس میں یہ بات واضح کی جا رہی ہے کہ اگر اس کائنات کا مالک تمہاری بھلائی کا ارادہ کرے، جو بھی جہاں بھی مالک ہے، اللہ نے اسے کسی جگہ کا مالک بنایا ہے، کسی جگہ کی اس کو اونرشپ دی ہے، یا یوں سمجھ لیں کہ کسی جگہ کا اسے حکمران بنایا ہے، اور اگر وہ وہاں کے رہنے والوں کی بھلائی کا سوچے تو کیا کرے گا؟ ایک باپ اپنے بچوں کی بھلائی کا سوچتا ہے، ایک ماں اپنے بچوں کی بھلائی کا سوچتی ہے، ایک جو ہے وہ بزنس مین اپنے کاروبار کی بھلائی کا سوچتا ہے، ایک ڈاکٹر اپنے مریض کی بھلائی کا سوچتا ہے، ایک حکمران اپنے ملک کی بھلائی کا سوچتا ہے۔ تو کیا کیا کر سکتا ہے وہ؟ مطلب ایک چھوٹی سی جگہ کا اس حکمران بنایا گیا ہے، وہ کیا کرے گا؟ اپنی سوچ کے مطابق وہاں بہتری لائے گا، اپنی سوچ کے مطابق وہاں پہ اعلیٰ عمل کرے گا، اپنی سوچ کے مطابق اس جگہ کو بہتر کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات کا حکمران ہے، اس پوری کائنات کی حکومت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جب وہ کسی بھی اپنے بندے کی بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، سوچتا ہے کہ اب میں اس بندے کو کچھ بہتر دوں، کچھ اچھا دوں، کچھ اچھا اس کو میں عطا کر دوں، اس کے دامن میں ڈال دوں، اس کی روح بہتر ہو جائے، اس کا جسم بہتر ہو جائے، اس کی سوچ اچھی ہو جائے، اس کی نوکری جاب کاروبار اچھا ہو جائے۔ یہی ہے نا ایک بندے کی بھلائیاں، اس کی کاروبار اچھا ہو جائے، اس کی قبر اچھی ہو جائے، اس کی آخرت اچھی ہو جائے۔ اللہ جب کسی کی بھلائی کا ارادہ کرے، اللہ آپ اس سے صرف نظر نہیں کر سکتے، آپ صرف پڑھ کے گزر نہیں سکتے۔ یہ حدیث ارادہ کر لیا اللہ نے کہ اب میں نے اس کو بیسٹ بنانا ہے، اس کو بہترین کرنا ہے، اور لوگ اپنی زندگی کو بہتر بناتے بناتے دوزخ کی طرف روانہ ہو گئے۔
اپنی زندگی کو اچھا کرنے کی لگن میں، اپنی زندگی کو بہت خوبصورت بنانے کی لگن میں وہ کس راستے پہ چل پڑے اور کس طرف ان کا دھیان ہو گیا۔ آقا علیہ السلام کی اس بات سے اگر کوئی سمجھدار اس کو سن لے، سمجھ لے، تو ساری زندگی کے لیے اس کو راہ ہدایت نصیب ہو جائے، کہ واضح کیا گیا کہ تم میں یہ بات ہر کوئی سن لے، سمجھ لے، اگر اللہ نے بھلائی کا ارادہ کر لیا نا تو اسے روک کوئی نہیں سکتا۔ اب اسے کوئی روک نہیں سکتا، کوئی اس کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا، کوئی اس کو چینج نہیں کر سکتا کہ اچھا ٹھیک ہے اللہ نے کیا تو میں نہیں ہونے دوں گا۔ ایسا ہو نہیں سکتا۔ جب اس نے کر لیا کسی کی بھلائی کا ارادہ، تو ایک تو وہ بڑی خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے تمہاری بھلائی کا ارادہ کیا، بڑی بات۔ بندے تو اس کے سارے ہی ہیں نا، بولو۔ تو وہ جس کے لیے بھلائی کا ارادہ کرے کہ اب میں اسے بہتر دوں گا، اس کو اب بھلائی کو دیکھو کسی بھی اچھی شے کے ساتھ جوڑ دو، وہ بھلائی کہ میں اسے اچھی جو ہے وہ چیزیں زندگی کی، موت کی، آخرت کی، جنت کی دینا چاہتا ہوں، تو اب اس کا وہ انداز کیا اختیار کرتا ہے، کس طرح بندے کو اچھی چیزیں پہنچتی ہیں۔ اللہ فرمایا اسے دین کی سمجھ عطا کی جاتی ہے۔ واہ واہ، مل کے کہو سبحان اللہ۔ اس کو دین کی سمجھ کے ساتھ اللہ دروازے کھولتا ہے، اسے دین سمجھ آ جاتا ہے۔ اللہ، دین، یہ دونوں جو ہے وہ چیزوں کا مجموعہ ہے، مذہب اور دنیا، دونوں چیزیں اللہ اسے سکھا دیتا ہے، اسے سمجھ آ جاتی ہے۔ وضو کیسے کرتے ہیں، غسل کیسے کرتے ہیں، نماز کیسے پڑھتے ہیں، روزہ کیسے رکھتے ہیں، حج کیسے کرتے ہیں، تسبیحات کیسے پڑھتے ہیں، درود شریف کی آداب کیا ہیں، حضور علیہ السلام کے دربار کی حاضری کے آداب کیا ہیں، کعبہ شریف میں کیسے جاتے ہیں، ٹوپی کیسے پہنتے ہیں، لباس کیسے پہنتے ہیں، بیوی کے ساتھ کیسے بات کرتے ہیں، شوہر کے ساتھ کس طرح پیش آتے ہیں، ماں باپ کتنی بڑی برکت ہیں، اولاد کیا ہوتی ہے، یہ سارا کچھ اسے سمجھ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا اللہ نے اس کی بھلائی کا ارادہ کر لیا، اب یہ بندہ بہتر ہوگا۔ اللہ، تو پتہ چلا کہ ان تمام بھلائیوں کا دروازہ دین ہے۔ اور میں اور آپ یہ جو نشست کرتے ہیں، یہ جو ہم اس وقت بیٹھ جاتے ہیں اور آ کے اپنے آپ کو باندھ دیتے ہیں اس نظام کے اندر، اس سسٹم کے اندر اپنے آپ کو قید کر لیتے ہیں، وہ ایسا اس لیے کیا جاتا ہے کہ ہمیں یہ علم ہے کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں سے دین کے سوتے پھوٹتے ہیں، دین کے چشمے مجالس ذکر سے پھوٹتے ہیں، دین کی بہاروں کا مرکز مجلس ذکر ہوتی، دین کی تمام جو بھی جزیات ہیں وہ تمہیں اپنے شیخ کے قدموں سے حاصل ہوتی۔ تو اس لیے ہم یہ ہر سال رمضان کا سہارا لیتے ہیں، رمضان کی ہم بہانہ کو بنا کر رمضان کے تو ہم بیٹھ جاتے ہیں۔ مقصد پیچھے یہ ہے کہ حضور کی یہ حدیث کے اندر شاید ہم بھی آ جائیں، کہ ہمارے لیے ہمارا رب بھی بھلائی کا ارادہ کر لے، ہم تو کچھ نہیں کر سکتے۔ خود آپ سنوارنے چلیں اپنی زندگی کو، نہیں سنوار پائیں گے۔ آپ ایسا نہ کریں، اپنی انرجی ویسٹ نہ کریں، آپ خود نہیں سنوار سکتے، اپنے رب کو سنوارنے دیں، اسے بھلائی کا ارادہ کرنے دیں۔ کیسے کرنے دیں؟ دین کی مجالس میں چلے جاؤ، تمہیں علم ہو جائے گا کہ میرا رب میرے لیے اب بہتری کے دروازے کھول رہا ہے۔ تو خود نہ اپنی زندگی کو سنوارنے میں لگے، دین سیکھو، انشاءاللہ کہو، دین کی برکتیں جانو، دین کے معاملات کو سمجھو، دین کو پریفرنس دو اپنی لائف میں، اپنی زندگی میں ویٹیج دو دروس کو،
ان درس قرآن کو اپنی زندگی کا لازمی جز بناؤ، ان کو اپنی زندگی کے اندر یوں شامل کر لو کہ یہ کوئی ایکسٹرا چیز نہیں ہے، وہ یہی ہوگا تو بچت ہوگی، یہ کوئی ایکسٹرا چیز نہ بناؤ۔ وقت نہیں ہے جی، وقت نہیں ہے، ہوگا تو سن لیں گے، ہوگا تو کر لیں گے، اور یہ سنو گے تو بنے گا کام، یہ سنو گے تو کام بنے گا۔ کیوں؟ اس سے تمہاری سوچ بہتر ہوگی، تمہارے اندر عمل کا جذبہ آئے گا، تمہارے اندر محبت رسول آئے گی، عشق نبی آئے گا، اسی کے ذریعے سارے دروازے کھلنے۔ تو وہ دروازہ تو کھولو جس کے ذریعے باقی دروازے کھلنے ہیں، وہ دروازہ آپ کھول نہیں رہے اور باقی دروازے آپ کھولنا چاہ رہے ہیں۔ او بھائی، پہلا مین گیٹ تو کھولو، مین گیٹ ہے دین کا گیٹ، وہ دین کی بہاریں سمجھو، دین کی باتیں جانو۔ تو لہذا اس کو ایکسٹرا خیال کرتے ہیں لوگ، اور ابھی یہاں ہم درس قرآن کر رہے ہیں تو ظاہر آواز ادھر ادھر جاتی، تو بعض آئے ہمارے پاس کہ یہاں تراویحیں ہو رہی ہیں تو ہم تراویحوں کے لیے ہم بھی آ جائیں کریں گے۔ تو بتایا گیا کہ نہیں، تراویحیں نہیں ہوتی، یہاں درس قرآن ہوتا ہے۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے، دوبارہ آئی نہیں۔ تو مطلب آپ تراویح پڑھنا چاہتے ہیں بغیر درس قرآن کے، آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں بغیر قرآن، بغیر نیکی، بغیر دین کو سمجھے، تو اس طرح تو نہیں تراویح ہوتی۔ تو ہم نا اس کو ویٹیج نہیں دیتے، ہم اس کو یوں سمجھتے ہیں کہ جیسے یہ دروس جو ہیں یہ تو چلو ٹائم ہو تو بندہ سن لے، ورنہ رہنے دو۔ حالانکہ یہ ٹائم ہو نہیں، یہی تو سننے ہیں، تب بات بننی۔ لہذا اللہ توفیق دے، یہی ہمارا اصل میں اس وقت بیٹھنے کا حقیقی مقصد ہوتا ہے کہ ہم حضور اسلام کی اس حدیث کے دائرے میں آ جائیں انشاءاللہ، کہ جس کے لیے اللہ بھلائی کا ارادہ کر لے اللہ اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ اب وہ بات سمجھیں گے 10%، بھلائی بھی 10%، بات سمجھیں گے 20%، بھلائی بھی 20%، بات سمجھیں گے 50% دین کو، بھلائی بھی 50%۔ جتنا دین کا پرسنٹیج بڑھاؤ گے اتنی بھلائی بھی بڑھتی چلی جائے گی۔ جتنا اچھا دین سمجھتے جاؤ گے، فائن کرتے جاؤ گے اپنے دین کو، اپنے دین کو بہتر کرتے جاؤ گے، تمہاری بھلائی اتنی بڑھتی۔ یہ سچ ہے۔ اللہ، پہلے پتہ ہی نہیں تھا کہ نمازیں کیا ہوتی ہیں، پھر پتہ چلا نمازوں کا پڑھنا شروع کر دیا، پھر نمازوں میں کس طرح نماز کے معاملات ہوتے ہیں وہ پتہ چلا، اس کو دیکھا، پھر نماز کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں جو انسان سمجھ لے تو اور زیادہ نماز اچھی ہو جاتی ہے، پھر اور اچھی ہو جاتی ہے، پھر پتہ چلا یہ سارا کچھ تو ذکر کے ساتھ جڑا ہوا ہے، پھر ذکر شروع کر دیا، پھر اور زیادہ پتہ چلا اچھا دل کے قلب کا ذکر علیحدہ کرنا ہے، روح کا علیحدہ۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ آپ دین میں بہتر ہوتے چلے جا رہے ہیں، دین میں آگے جا رہے ہیں، مزید آپ کو پتہ چل رہا ہے، ایکسپلور کر رہے ہیں آپ مزید ایکسپلوریشن کے اندر جاتے جا رہے ہیں اور گہرائی میں جا کے پتہ کر رہے ہیں کیسے دین ہوتا ہے۔ تو اس کو پتہ کیا تو ساتھ ہی اگلے منازل کے لیے اللہ نے بھلائی کے دروازے بھی کھول دیے، دنیا میں بھی اب کر دیا، آخرت میں بھی بڑا بنا دیا، کیونکہ دین زیادہ پتہ چلا گیا۔ جس طرح دیکھو دنیا میں بھی ایسی ہے نا، جو اگر آپ ایف ایس سی کرتے ہیں تو اتنا نالج ہے، اتنا آپ کو علم ہے، تو اسی کے مطابق آپ کو 5-4 ہزار کی جاب مل جائے گی۔ نالج تھوڑا ہے نا، بی ایس سی کر لیں 6-7 ہزار پہ آ جائیں گے، ایم ایس سی کر لیں 20-30 ہزار پہ چلے جائیں، ایم فل پی ایچ ڈی کر لیں تو 1.5 سے 2-3 لاکھ روپے تک چلے جائیں۔ وہ کس کے مطابق اپ ہو رہی ہے تمہاری سیلری؟ تمہارے علم کے مطابق تمہاری اتنی بلائی پیدا ہو رہی۔ اسی طرح دین میں بھی ایسے ہی، آپ دین میں جتنے بلند ہوتے چلے جاتے ہیں اللہ آپ کو اپنے ہاں اتنی بلندی عطا فرماتا چلا جاتا، اپنے ہاں، اس کے ہاں۔ تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ مجالس دین کو آباد کیا جائے، پڑھا جائے، سمجھا جائے، پڑھنے لکھنے والے لوگ کچھ لکھ رہے ہیں، کچھ پڑھ رہے ہیں، کچھ سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، ایک بول رہا ہے وہ اپنا فرض ادا کر رہا ہے، سن رہے والے اپنا فرض ادا کر رہے ہیں۔
تو دونوں مل کر اصل میں دین کے اس خوبصورت جو ہے وہ ایک اعلیٰ جو دین کا پلیٹ فارم ہے اس کے اوپر عمل کر. تو لہٰذا یہ مجالس جو ہیں وہ اصل میں اسی لیے ہوتی ہیں. اللہ توفیق عطا فرمائے. کل سے جو گفتگو کا آغاز ہوا تھا سورہ نحل میں آیت نمبر 98 کی گفتگو شروع کی گئی تھی، اور اللہ نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. اور جب تم قرآن پڑھو، تلاوت کرو قرآن کی، تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو، اللہ کی پناہ میں آ جایا کرو من الشیطان الرجیم، شیطان مردود کے شر سے. اس آیت کے اوپر ہماری بات کل شروع ہو چکی تھی، اور تلاوت قرآن کے باطنی آداب یعنی قرآن کو پڑھنے سے پہلے کے آداب کے اوپر ہماری گفتگو کل ہوئی تھی. آج انشاءاللہ اس آیت کے یعنی اس موضوع کو ہم سمیٹ دیں گے، اور جو قرآن شریف اب آپ نے شروع کر دیا ہے، اب آپ پڑھنے لگے ہیں، تو اب اس کے لیے کیا آداب ہے، ظاہری آداب جنہیں کہا جا سکتا ہے وہ کیا ہیں. جیسا کہ یہ کل واضح کیا گیا تھا کہ آداب کو جتنا زیادہ جانو گے اتنا بہتر ہوگا، اور یہ بات بتا دی گئی تھی کہ کوشش کرو کہ زیادہ سے زیادہ آداب کا پتہ کرو، کیونکہ اگر آداب صحیح پتہ ہو گئے تو ایک قرآن کی آیت ہی سارے دن کی برکت لے لے گی، ساری رات کی برکت لے لے گی، کیونکہ تمہیں آیت قرآنی کے آداب پتہ ہیں. آئیے پہلا ادب جو قرآن نے بھی بیان کیا کہ اللہ کی پناہ مانگی جائے، تعوذ پڑھا جائے، تسمیہ پڑھی جائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تعوذ اور تسمیہ سے آغاز کیا جائے، اللہ کی پناہ میں آ جائے. کیا میں شروع کرنے لگا ہوں مولا مجھے اپنی پناہ میں لے لے، مجھ پہ اپنا کرم کر دے، تیرا کلام پڑھنے لگا ہوں، مل کے کہو سبحان اللہ، تیرا کلام پڑھنے لگا ہوں لہذا مجھے اپنی پناہ میں لے لے. کیونکہ یہ بات طے شدہ ہے، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ پورے کا پورا شیطان کا زور لگے گا، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اگر اس نے قرآن کو پڑھ لیا، قرآن کے لیے اس کا دل اور دماغ کھل گیا، تو اس کے بعد یہ میرے نرغے سے نکل جائے گا. تو اب وہ آخری حدوں تک جائے گا، کسی طرح قرآن سے اس کو میں محروم رکھوں، قرآن کی طرف نہ اسے آنے دوں. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ میں آپ کو ایک جو مطلب بہت بڑی پرسنٹیج باتیں ان سے سن لو، 1000 باتیں کریں گے. آپ ان کو جو ہے وہ حج عمرے کا پوچھیں تو لمبی لسٹ بتائیں گے. یہ باتیں سنو، سمجھو ان باتوں، لمبی لسٹ بتائیں گے، اور ویسے بھی بڑا انٹیلیکچول ہوں گے. آپ جو ہی قرآن کے اوپر آئیں گے اور قرآن کے حوالے سے بات کریں گے تو وہ بندہ اپنی تمام کی تمام علمیت کو ایک طرف رکھ دے گا اور کہے گا جی شکر ہے پڑھنے ہیں بس ٹھیک. اور قرآن کی کوئی خاص اس کو درک نصیب نہیں ہوگا. ویسے بہت ماہر ہوگا، عمر بھی ہوگی، سفید داڑھی بھی ہوگی. بہت بڑی پرسنٹیج اس بات سے محروم ہے کہ وہ قرآن کے اندر درک رکھتی ہو. درک مطلب قرآن کو سمجھنے کا ایک جذبہ ہوتا ہے، وہ نہیں، ناپید ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان کامیاب ہو گیا اس کے لیے. نماز اس نے پڑھا دی ہے، باقی نیکیاں کروا دی ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ حضرت علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اس امت کے بڑے امام، اپنی مشہور تصنیف تلبیس ابلیس میں یہ بات لکھتے ہیں کہ شیطان انسان کو خود 100 نیکیاں کرواتا ہے، 100 نیکیاں کرواتا ہے ایک برائی کروانے کے لیے. تو وہ جناب وہ پڑھا رہا ہے آپ کو، آپ لگے ہوئے ہیں، آپ وہ کہتے پڑھتا رہے. حقیقت میں جہاں پہ رحمت کرم ملنا تھا وہ تو قرآن تھا، تو وہ اس کو پتہ کوئی نہیں. بہت سارے لوگ اس مخمصے میں مارے گئے.
لہٰذا اللہ نے فرمایا کہ پہلے نا اس سے ذرا بچنے کی دعا کر لو، کیونکہ یہ تمہیں دور لے جائے گا قرآن کی اصلیت سے۔ تو یہاں بھی یہی کہا فاستعذ باللہ، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، مل کے کہو سبحان اللہ، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ شیطان مردود کے شر۔ ایک تو یہ تعوذ اور تسمیہ پڑھا جائے، دوسرا جو ظاہری ادب ہے، ابھی قرآن شروع کرنے سے پہلے کھول گیا ہے قرآن، سامنے آیات آ گئی ہیں اور پیچھے وہ سارا باطنی تصور موجود ہے جو میں نے کل عرض کر دیا تھا، وہ سارا کچھ موجود۔ تو اب جو کہ پڑھنا اپنے شروع کرنا ہے، تو پہلے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھو۔ قرآن سے رابطہ کرنے لگے ہو تو پہلے صاحب قرآن سے تو کر لو۔ حضور سے رابطہ درود سے ہوتا ہے، آقا علیہ السلام کے اوپر درود پڑھو، چاہے ایک بار پڑھ لو، 2 بار پڑھ لو، 3 بار پڑھ لو، مرضی ہے، لیکن پہلے درود پڑھ لو۔ ابھی ہم نے بھی پہلے سارے سب نے مل کے کیا پڑھا تھا؟ درود پڑھا تھا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ۔ یہ کیا کرتے ہیں ہم؟ اس لیے کرتے ہیں درس قرآن ہونے لگا ہے تو پہلے حضور پہ درود تو پڑھ لو یار، پہلے آقا پہ درود پڑھو۔ صاحب قرآن سے رابطہ کرو۔ بینک سے پیسے لینے ہیں تو پہلے بینک تو جاؤ، اے ٹی ایم سے پیسے نکلوانے پہلے اے ٹی ایم پہ جا کے کارڈ تو انٹر کرو۔ ویسے پیسے لینے کے لیے کھڑے ہو گئے اے ٹی ایم کے سامنے، کیسے نکلیں گے؟ پہلے اپنا پاسورڈ تو ڈالو۔ تو آقا علیہ السلام سے رابطہ کرو گے تو قرآن باہر آئے گا، کیونکہ حضور کے سینہ مقدس میں قرآن، فَإِنَّهُ نَزَّلَ عَلَىٰ قَلْبِكَ، ہم نے اسے آپ کے دل پہ نازل کیا۔ تو درود پاک پڑھا جائے، آقا علیہ السلام کی ذات کریمہ متوجہ ہو جائے گی کہ میرا امتی قرآن پڑھنا چاہتا ہے۔ ایسا اس لیے بھی ضروری ہے کہ جب آپ حضور علیہ السلام کی محبت کی اینک پہن لیں گے تو قرآن سمجھ آنا شروع ہو جائے گا۔ آقا کی محبت کی اینک اتار کے قرآن پڑھو گے تو اسی قرآن میں لکھا ہے، سنو، اسی قرآن میں لکھا ہے کہ مجھے پڑھنے والے بہت سارے گمراہ ہو جاتے ہیں، مجھے پڑھنے والے گمراہ ہو جاتے ہیں، مجھے پڑھنے والے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ سنو، قرآن کہہ رہا ہے قرآن پڑھنے والے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ یہ کیا ہو گیا؟ ہم تو تصور نہیں کر سکتے، ہم تو قرآن کو سمجھتے ہی ہیں اللہ کی کتاب ہے، بھائی اللہ کا کلام ہے تو سچا ہے، کیسے گمراہ ہو گئے؟ گمراہ اس لیے ہو گئے، اب میں آپ کو سمجھاؤں بات، مثال دے رہا ہوں۔ آپ جب اینک پہنتے ہیں، اگر آپ غلط نمبر کی اینک پہن لیں تو نیچے بے شک صحیح بھی لکھا ہوگا تو تم نہیں پڑھ پاؤ گے، اسے سمجھ نہیں پاؤ گے، کیونکہ آپ کی اینک غلط نمبر نے پہن، وہ غلط نمبر کی اینک کی وجہ سے وہ الفاظ آگے پیچھے ہو گئے۔ تو ایسے ہی جناب پہلے صحیح اینک پہنے، اور وہ اینک ہے محبت مصطفیٰ کی، آقا علیہ السلام کی محبت کی اینک پہلے پہن لو۔ اللہ، تو ایسا اس لیے بھی میں اصل میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں کہ یہ کیوں ایسا ہے کہ ہم بار بار اسی بات پہ زور دے رہے ہیں کہ آپ درود پڑھ لیں، آپ حضور پہ، آقا علیہ السلام کی ذات کریمہ کی طرف توجہ کریں اور ان سے التجا کریں کہ حضور قرآن کی نعمت آپ کے پاس ہے، آپ صاحب قرآن ہیں تو آپ دینا۔ ایسا اس لیے ہے کہ آپ جب ایسا کر لیں گے تو آپ کو سورہ فاتحہ تک سے لے کر سورہ والناس تک ساری آیات میں حضور ہی نظر آئیں، ہر آیت میں آقا کا چہرہ جگمگا رہا ہو، کہیں حضور کے چہرے کا ذکر، مل کے کہو سبحان اللہ، کہیں آقا کی آنکھوں کا ذکر، کہیں آقا کے کندھوں کا ذکر، کہیں آقا کے سینہ مبارک کا ذکر، کہیں حضور کی اولاد کا ذکر، کہیں آپ کے شہر کا ذکر، کہیں آپ کے صحابہ کا ذکر، کہیں آپ کی جنگوں کا ذکر، کہیں آپ کے سفر کا ذکر۔ مطلب آپ پورا قرآن پڑھیں تو سارا کچھ حضور کی طرف گھومتا گھومتا نظر آئے گا، ساری کائنات آقا علیہ السلام کے گرد گھومتی نظر آئے گی اور درمیان میں آقا محسوس ہوں گے۔ تو جب ایسا ہو جائے گا تو پڑھیے قرآن، اب آپ صحیح راستے پہ ہیں۔ اور
سورہ فاتحہ میں بھی یہی کہا گیا، اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ نے بڑی حکمت کے ساتھ سورہ فاتحہ میں یہ لفظ پڑھوایا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، مولا مجھے سیدھا راستہ دکھا۔ نمازی کھڑا ہو گیا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، باوضو ہے، ٹوپی پہننی ہے، امامہ پہننا ہے، رومال پہننا ہے، دوپٹہ لیا ہے سر پہ، چادر لی ہے، باپردہ ہے، کعبہ کی طرف رخ ہے، پھر بھی کہہ رہا ہے سیدھا راستہ دکھا۔ مولا یہ سمجھ نہیں آئی، سیدھا راستہ تو وہ پہلے ہی اپنا چکا، پہلے ہی سیدھے راستے پہ کھڑا ہے، مسلمان ہے، کلمہ گو ہے، پہلے ہی وہ سارا کچھ ٹھیک کر کے تو اللہ کے حضور کھڑا ہو چکا، ہاتھ باندھ لیے، پوری طرح سے اسے آیات اور ترجمہ اور جو ہے وہ الفاظ کی ادائیگی صحیح آتی ہے، تو اب سیدھا راستہ اور کون سا ہے؟ اللہ۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قرآن پاک کے پہلے مفسرین میں سے ہیں، آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ حضور علیہ السلام کی زیارت کی دعا ہے، مولا مجھے حضور دکھا دیا پہلے، اہدنا الصراط المستقیم، مجھے سیدھا راستہ یعنی حضور کی زیارت کرائی جائے۔ یہ زیارت مصطفیٰ کی دعا ہے جو ہر نمازی پہلے سورہ فاتحہ میں ہی کر رہا ہے۔ اللہ، حضور سیدھا راستہ ہے، تو پہلے یہ کیا جائے۔ انشاءاللہ کہہ دو، آقا علیہ السلام کی ذات کریمہ کے ساتھ تعلق جو ہے اس کو بنا کے تو پھر قرآن پڑھا جائے، 2 آیتیں پڑھیں، 4 پڑھیں، 20 پڑھیں، لیکن چہرہ مصطفیٰ سامنے ہو اور پھر قرآن پڑھا جائے۔ تیسرا ادب قرآن اپنے لیے خود بیان کرتا ہے، لا یمسہ الا المطہرون، اس وقت تک کوئی اسے چھوئے نہیں، کوئی اسے مس نہ کرے، الا المطہرون، جب تک وہ بہت زیادہ پاک نہ ہو جائے۔ یہ تیسرا ادب ہے، پاکیزگی اختیار کی جائے، صفائی ستھرائی، بہترین وضو، صاف ستھرے کپڑے، جہاں قرآن پڑھا ہو وہ جگہ صاف ہو، جس مصلی پہ بیٹھ کے پڑھ رہے ہو مصلی پاک ہو، صاف ہو، صفائی کا خیال قرآن کہہ رہا ہے پہلے لے لو، پاکیزگی اختیار کرو۔ لا یمسہ، کوئی اسے چھوئے نہیں، الا المطہرون۔ یہ مطہر جو ہے قرآن پاک میں مختلف اللہ نے الفاظ استعمال کیے ہیں، صفائی کے حوالے سے، پاکیزگی کے حوالے سے اللہ کو یہ بڑی پسند ہے، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا طہور شطر الایمان، صاف ستھرے رہنا آدھا ایمان ہے۔ تو صفائی ستھرائی اسلام کا اوڑھنا بچھونا ہے، صاف رہنا، پاک رہنا، یہی اسلام کی اصلیت ہے۔ قرآن میں ایک اور جگہ اللہ یوں فرماتا ہے، ان اللہ یحب المتطہرین، بے شک اللہ محبت کرتا ہے بہت زیادہ پاک اور صاف رہنے والوں سے۔ یہاں کہا مطہرین، وہاں کہا متطہرین، تو اس کا مطلب 3 لفظ ہو گئے۔ ایک لفظ ہو گیا طاہر، پاک صاف، دوسرا ہو گیا مطہر، اس سے بھی زیادہ پاک، اس سے بھی زیادہ صاف، اور تیسرا ہو گیا متطہر، سب سے زیادہ پاک، سب سے زیادہ اعلی۔ تو قرآن 3 الفاظ بیان، یہاں پہ ہے تم نے پاکیزگی اختیار کرنی ہے پہلے، پھر مجھے مس کرنا ہے، یہ ٹچ جو تم نے مجھے کرنا ہے نا، اس سے پہلے تیرا دھیان کر لو تمہاری ہر شے پاک ہو۔ آپ اندازہ کریں، ابھی میں قرآن شروع کرنے لگا ہوں، اس سے پہلے ہی سارا کچھ پاک ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اب اس سے 2 مرادیں ہیں۔ پہلی مراد یہ ہے کہ یہ تمہاری ظاہری پاکیزگی کی بات ہو رہی ہے، کپڑے، لباس، وضو، یہ ظاہری پاکیزگی ہے، ایک تو یہ خوشبو۔ دوسری جو میں اس میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، اس سے مراد باطنی پاکیزگی ہے۔ مس کرنا 2 معنوں میں ہے، ایک ہے ہاتھ سے مس کرنا اور دوسرا ہے خیال سے مس کرنا۔
اس تک نہ پہنچے جب تک خیال میں پاکیزگی نہ ہو. تمہاری سوچ میں جب تک پاکیزگی نہ ہو تم اس کی سوچ تک نہیں جا سکتے. جس طرح تم اس کے ظاہر کو ٹچ نہیں کر سکتے صاف ہاتھوں کے بغیر، اسی طرح تم قرآن کے باطن کو ٹچ نہیں کر سکتے صاف باطن کے بغیر. قرآن کے باطن کو بھی صاف باطن والے ٹچ کرتے ہیں. اللہ قدر نبیدہ ایک ہی جانن دنیا دار کمینے، قدر نبیدہ جانن والے سو گئے وچ مدینے، قدر نبیدہ گرج کی جانے مردے کھاون والی، قدر نبیدہ بلبل جانے صاف دماغاں والی. تو یہ صاف دماغ جس کا ہوگا وہ اس کے نور تک پہنچے گا. تو قرآن کہہ رہا لا یمسہ، مجھے کوئی مس نہیں کر سکتا، میرے تک پہنچ نہیں سکتا، میرے تک آ نہیں سکتا. کیسے آئے گا؟ الا المطہرون، جب وہ پاک ہو جائے گا تو آئے گا. اپنی سوچ کے اندر صفائی ستھرائی پازیٹیوٹی پیدا کرو اور پھر قرآن پڑھو. اللہ تو لہذا اس میں بڑی خوبصورت، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسا اعلیٰ اللہ کا دیا ہوا انعام ہے کہ اگر جس کو یہ سمجھ آ جائے کہ یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے اور قرآن کس قدر کہاں تک یہ مضمون لے کے جا رہا ہے، جس میں اللہ نے یہ شرط لگا دی کہ تم جو ہے پاک ہو جاؤ. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے پاس جب لوگ مدینہ شریف میں کوئی مسئلہ پوچھنے آتے تو آپ ہر مسئلے کو بتانے سے پہلے تازہ وضو فرماتے. ہر مسئلہ بتانے سے پہلے اگر وہ کہتا کہ جی کوئی مجھے جائیداد کا مسئلہ پوچھنا ہے، کوئی طلاق کا پوچھنا ہے، کوئی مجھے نماز کا مسئلہ ہے، کوئی مجھے زکوٰۃ کے حوالے سے کچھ آپ سے فقہ کا حکم لینا ہے، تو آپ اس کے لیے تازہ وضو کر کے آتے. یہ آپ کی عادت کریمہ تھی. لیکن جب کوئی آپ سے حدیث آ کے پوچھتا کہ میں حضور کی حدیث کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہ رہا ہوں، آقا کی فلاں حدیث کے حوالے سے کچھ بات کرنی، تو آپ تازہ غسل فرماتے، پھر غسل کر کے آتے. الگ سے کپڑے آپ نے رکھے ہوئے تھے، وہ وزیب تن کرتے، امامہ پہنتے، خوشبو لگاتے، پھر لو دوبارہ سے سیٹ ہوتے اور مسند پہ آ کے بیٹھتے اور باقاعدہ وہ حدیث کی کتاب کھولتے، وہ سامنے بیٹھتا، آپ اونچے بیٹھتے اور حضور کی حدیث سنایا کرتے. یہ انداز ہر دفعہ ہوتا. دن میں اگر 10 بار کوئی حدیث پوچھنے آتا، آپ 10 بار یہ عمل کرتے کہ میں حضور کی حدیث ایسے نہیں پڑھ سکتا. آپ حضور کی حدیث کا اندازہ کریں، اتنی پاکیزگی کے ساتھ پڑھی جاتی تھی، تو قرآن پڑھنے کے لیے کتنی پاکیزگی کی ضرورت ہو، کتنی صفائی ستھرائی کی ضرورت ہو، کتنا خوبصورت انداز بنانا پڑے گا قرآن کو پڑھنے کے لیے. اللہ تو لہذا یہ جو ہے آپ کا انداز تھا، اس کو جو ہے وہ اگر کچھ سمجھ لے تو اب وہ قرآن کی پاکیزگی کا اندازہ خود ہی لگا لے کہ اس کو قرآن جب پڑھنا ہے تو اس کے لیے اچھی طرح سے ذہن کو پہلے ہر قسم کے باطنی تصورات سے صاف کر، پاک اور صاف. چوتھا ادب نوٹ کریں، قرآن پاک جو ہے اب اس کو پڑھنا ہے تو اس کے 3 انداز ہوتے ہیں. دنیا میں جہاں بھی قرآن پڑھا جاتا ہے 3 انداز میں سے کسی ایک انداز پہ پڑھا جاتا ہے. ایک، لوگ گھروں میں قرآن پڑھتے ہیں اور تسلی سے پڑھتے ہیں، اور اس کا انداز کچھ یوں ہوتا ہے. میں پڑھتا ہوں آپ کے سامنے، گھر میں ایک بندہ قرآن پڑھ رہا ہے. اب یہ گھر کے اندر پڑھ رہا ہے. کیسے پڑھ رہا ہے؟ اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ. یہ قرآن گھر میں لوگ پڑھ رہے ہیں، ایک انداز یہ. دوسرا انداز حفاظ کا ہے. جب وہ حفظ کرتے ہیں قرآن تو وہ ایسے نہیں پڑھتے، وہ بہت تیز پڑھتے ہیں. تیز پڑھنا اچھا ان کے لیے، کیونکہ ظاہر انہیں لمبا سبق یاد کرنا ہوتا ہے، تو اس کو وہ تیزی سے ادا کرتے ہیں تاکہ زبان مسلسل قرآن پڑھنے میں مصروف رہے، تیز پڑھے اور پھر وہ ذہن میں ازبر ہو جائے. تکرار کی وجہ سے تیز پڑھتے ہیں
تکرار انہوں نے کرنی ہوتی ہے، ریپیٹ کرنا ہوتا ہے تو تیز پڑھتے ہیں. کیسے؟ انما سلطان هو الذین یتولاہم والذین هم به مشرکون واذا بدلنا آیۃ مکانا آیۃ واللہ اعلم ما ينزل قالوا انما انت مفتر. تو یہ ان کا ایک انداز ہے، ایسا کریں گے تو وہ ریپیٹیشن ہوتی ہے اور وہ چھپتا ہے قرآن ان کے ذہنوں میں. یہ دوسرا ہے. تیسرا انداز جو ہے وہ قراء حضرات کا ہے، جو بڑے بڑے سٹیجز پہ بڑے بڑے خوبصورت سٹیج سجا کر اور بڑا مائک سسٹم لگا کر تو وہ پڑھتے ہیں، اور وہ ایک ایک لفظ کو بڑا اعلیٰ نکھار کر پڑھتے ہیں، یعنی رجا دیتے ہیں لوگوں کو وہ قرآن. اتنا مزہ، اتنی خوبصورت وہ ایک ترتیب ہے. بڑے بڑے دنیا میں قراء ہے، مصر کے قاری بڑے مشہور ہیں، بڑا اچھا پڑھتے ہیں، اور اسی طرح دنیا میں بڑے بڑے نام ہیں قراء حضرات کے جو بڑی خوبصورت تلاوت. یہ تیسرا انداز. 3 انداز ہو گئے جی. اب یہ 3 انداز میں نے سامنے آپ کے رکھ دی. اب قرآن آپ پڑھنے لگے ہیں تو پہلے قرآن سے پوچھ لیں کہ میں تمہیں کیسے پڑھوں. اس سے ہی پوچھ لیں. بولو. یہ تو ہیں ہم نے جو رکھے ہوئے ہیں. قرآن سے پوچھا جائے کہ میں تمہیں کیسے پڑھوں. اس کے لیے قرآن 2 باتیں کرتا ہے، 2 انداز قرآن بیان کرتا ہے. اگر تم مجھے پڑھنا ہی اب چاہتے ہو، پہلی شرطیں تم نے پوری کر لی ہیں، درود پڑھ لیا ہے، پاک صاف ہو گئے ہو اور تعوذ تسمیہ ہو گیا ہے، اب مجھے پڑھنا ہے، پکا ہو گیا جی پڑھنا ہے، تو پھر میری مرضی جان لو نا. پھر میری مرضی پوچھ لو کہ مجھے کیسے پڑھنا ہے. سمجھ آ رہی بات؟ اب قرآن خود بتائے گا. کیا خوبصورت کتاب ہے، مل کے کہو سبحان اللہ، کہ اپنی بات خود بتاتا ہے اور اپنے آداب خود سکھاتا ہے اور خود بتا رہا ہے کہ مجھے اب پڑھنا کیسے. پہلی بات، افلا یتدبرون القرآن. تم قرآن پہ غور کیوں نہیں کرتے؟ غور سے پڑھو اسے. یہ غور کو کیوں چھوڑا ہے آپ نے؟ یا آپ کیوں غور کے لفظ کو چھوڑ رہے ہیں؟ آپ غور کیوں نہیں کر رہے؟ فحل میں مدکر، تو کوئی ہے جو اب غور کرے؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے اپنی یاد کے لیے قرآن کو آسان کر دیا. فحل میں مدکر، تو اب کوئی ہے اس کو سمجھے. یہ پہلا انداز قرآن خود بیان کر رہا ہے، اور آپ اس کو چھوڑ کے اپنی ماریں گے. نہیں ہو سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا. اس کی اپنی مرضی ہے ہی نہیں. یہ تینوں انداز اچھے ہیں، پڑھیں آپ ایسے، اچھے ہیں، ثواب ہوگا. آپ اچھے انداز سے قاری حضرات کی طرح پڑھ لیں، آپ حفظ کے انداز میں پڑھ لیں، آپ گھروں میں جو لوگ پڑھ رہے ہیں اس طرح پڑھ لیں، لیکن جس طرح قرآن چاہتا ہے ویسے پڑھیں. قرآن کہہ رہا ہے مجھے سمجھ کے پڑھو. اللہ. ایک یہ ہے قرآن کا انداز. دوسرا جو قرآن خود بتاتا ہے، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، خوب مجھے ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. رکو، ٹھہرو، ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہی ہے نا مجھے. اب تم نے تو مجھے ٹھہر ٹھہر کے پڑھو. اب اس پہ کیا کہوں میں. ابھی دیکھیں تراویاں ہو رہی ہیں نا، ٹھیک ہے، تو بڑا میں دیکھتا رہا، کئی سال ہو گئے، بعض جگہوں پہ تراویوں کے اندر جو قرآن کے ساتھ زیادتی ظلم کیا جاتا ہے، اس کا کوئی میرے پاس شاید وہ میرے جذبے ایکسپریس کرنے کے لیے الفاظ نہ ہو، جو اس قدر ظلم قرآن کے ساتھ کیا جاتا ہے. مطلب اتنا وہ تیز پڑھتے ہیں، اتنا تیز پڑھتے ہیں کہ مطلب پیچھے کھڑا ہونے والا کوشش کے باوجود بھی ایک لفظ نہیں سمجھ پاتا. مطلب پیچھے کھڑے والا پوری کوشش کر رہا ہے وہ میں کوئی ایک لفظ قابو کر لوں اس میں سے، وہ قاری کیا پڑھ رہا ہے نہیں سمجھ آتی. اتنی تیز پڑھیں گے. فیض اگر اللہ فیض باللہ من الشیطان الرجیم ولا رب العزت سلطان مشرکون. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اس قدر ظلم، اس قدر زیادتی. تو صحیح کیا ہے. میں بہت خوش ہوں اس حوالے سے کہ چلو نکالو ان کو باہر، سب کو اپنے اپنے کار پڑھو جا کے. پتہ نہیں کتنا ظلم کئی سالوں سے ہو رہا تھا. یہ اتنا بڑا انقلاب یوں ہی نہیں آ گیا.
اس کے پیچھے بہت ساری ہمارے لیے سمجھنے والی چیزیں، فارغ کر دیا، سارے نکل جاؤ، محروم کر دیا اپنے گھروں سے، نام اس کا وائرس رکھ دیا، نام اس کا کچھ بھی رکھ دیا جی، بس جی بیماری پھیل جائے گی جی، یہ ہو جائے گا جی، وہ ہو جائے گا جی، یہ تو سب بہانے ہیں، بولو اس کے پیچھے بات اور ہے۔ وہ اتنا تیز پڑتا ہے کہ اس کو بندہ سمجھائے بھائی یہ قرآن ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے مجھے ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ اسے یہ فکر ہے کہ قرآن کو ختم کرنا ہے، یہ فکر نہیں ہے کہ قرآن کا بیڑا غرق نہ کر دیا ختم کرتے کرتے۔ قرآن رہا ہی نہیں، ختم کسے کر رہے ہو؟ ختم تو اسے کرو جو ہو، جو چیز ہو ہی نہیں اسے ختم کیا کرنا ہے آپ نے جناب؟ میں ختم کرنا چاہتا ہوں اس لیے تیز پڑھ رہا ہوں کیونکہ ختم کرنا، ہم نے ختم کرنا ہے جی، اور بھائی ختم کرنا ہے، تم نے تو وجود ہی مٹا دیا اس کا۔ ختم کہاں ہوا؟ وہ واقعی ختم ہو گیا، صحیح کہا تم نے، واہ بالکل صحیح کہہ رہے ہو، تم نے ڈیتھ کر دیا اس کی، وہ ختم ہو گیا ہے۔ یہ صحیح کہہ رہے ہیں قاری صاحب، بالکل ٹھیک ہے، مجھے اب سمجھ آئی، ختم کر دیا اس نے۔ تو اس قدر ظلم کیا جاتا۔ اب دیکھیں میں اگر ایسے آپ کے ساتھ مخاطب ہوں، میں آپ سے بات کر رہا ہوں اور آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، میں کوشش کر رہا ہوں کہ میرا ایک ایک لفظ علیحدہ علیحدہ ہو، ایسے ہی ہے، تاکہ آپ سنیں یا مجھے جو بھی لائیو سن رہے ہیں ان کو تسلی سے میری بات سمجھ آئے کہ حضرت کیا بول رہے ہیں بھائی۔ تو میں کوشش کر رہا ہوں رک کے، آقا علیہ السلام کی بھی یہی عادت کریمہ تھی، آپ ایک ایک بات کو 3 مرتبہ دہراتے تھے، 3 بار اسے ریپیٹ کرتے تھے کہ لسنرز جو ہیں انہیں تکلیف نہ ہو۔ یہ لسنر ہیں میرے، یہ مجھے سن رہے ہیں، مجھ پہ احسان بڑا کر رہے ہیں، مجھ پہ سن رہے ہیں مجھے، تو انہیں میں تکلیف نہ دوں، ان کو تسلی سے میری بات 3 بار دہراتے آپ، رک کے بات کرتے۔ اور صحابہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم جب حضور کو سنتے تھے تو حضور علیہ السلام کو سنتے ہوئے ہمیں بہت غور سے سننا پڑتا تھا، کیونکہ آپ بڑی آہستہ کلام کرتے، بڑے دھیان سے ہم کان لگاتے تھے یوں کر کے کہ حضور کیا بول رہے ہیں، اتنا آپ تسلی سے بات کرتے۔ مطلب آپ سے میں بات کر رہا ہوں اور میں بات کرتے ہوئے یہ انداز جس طرح بھی میں نے قرآن کے ساتھ جو لوگ کرتے ہیں تراویحوں میں، سارے تو نہیں، الحمدللہ سارے نہیں، اس میں کوئی شک نہیں، بڑے بڑے اچھے قاری تراویحاں پڑھاتے ہیں، بہت اچھا پڑھاتے ہیں، بڑی بڑی خوبصورت تراویح ہوتی اور اچھا پڑھتے ہیں، لیکن زیادہ تر جو اس طرح کے انداز اپناتے ہیں، میں صرف ان کی اصلاح کے لیے بات کر رہا ہوں۔ میں آپ سے اگر بات کروں اور آپ کو اس طرح کا انداز میں آپ سے بناؤں تو بتائیں آپ میرے ساتھ کیا کریں، یا جب کوئی ایسا بولے آپ کے ساتھ تو آپ کہیں جناب آپ کا دماغ ٹھیک ہے، کس طرح آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے، آپ آرام سے نہیں بول سکتے، رک کے نہیں آپ بات کر سکتے، کیا آپ کر رہے ہیں، آپ نے مجھے کیا سمجھا ہوا ہے، یہ کیا آپ بول رہے ہیں میرے سامنے، آپ غصے میں آ جائیں گے۔ اور جس کلام سے اللہ اتنی محبت کرتا ہو کہ اس کے لیے محمد مصطفیٰ جیسا رسول بھیجا ہو، اس کا تم نے وہ حشر کر دیا تراویح میں۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر پڑھنا ہی ہے تو اب میرے ساتھ ذرا میری ترتیب میں آ جاؤ، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، رک کے پڑھو، ٹھہر کر پڑھو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا قرآن کے آپ سے بڑا ماہر کون ہو سکتا ہے؟ قرآن کا سب سے بڑا ماہر سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا۔ آج سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال بھی ہے، آپ کی بارگاہ میں اسلامی عقیدت بھی پیش کرنا ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں سے پوچھا گیا حضور آپ بتائیے کہ یہ رتل القرآن ترتیلا کیا ہے، ترتیل کسے کہتے ہیں؟ تو آپ نے سمجھایا، آپ نے فرمایا یہ اصل میں قرآن کے حروف کے مخارج کو جاننے کا نام ہے، جہاں جہاں سے جو حرف ادا ہوتا ہے اس جگہ سے وہ حرف ادا کرنا ترتیل کہلاتا ہے، اور قرآن کے حسن کو، قرآن کی بیوٹی کو سامنے رکھ کے پڑھنا یہ ترتیل کہلاتا ہے۔
رکو. ہا جہاں سے نکلتا ہے ہا بولو، عین عین کی جگہ پہ ہے، قاف قاف کی جگہ پہ ہے، حمزہ حمزہ کے مقام پہ رکھو، ہر حرف کو وہیں رکھو جہاں وہ ہے. تو یہ ہے رک رک کے پڑھنا. اس کے مخارج کا خیال رکھو، جہاں وہ نکل رہے ہیں، جہاں سے مخارج، جہاں لفظ نکل رہا ہے وہیں سے پڑھو اسے. انشاءاللہ کہہ دو اللہ توفیق دے. تو یہ دو انداز ہیں. اب آپ کی مرضی ہے، آپ ان دونوں میں سے کون سا اختیار کرنا چاہتے ہیں. اگر رک رک کے پڑھیں گے تو بھی ترجمہ پڑھنا ہوگا. رکیں گے نا تو رک کے آپ نے پڑھ لیا تو اب اس کا ترجمہ پڑھو نا. رکنا مراد یہی ہے کہ رک کے پیچھے غور کر لو کیا پڑھا، ترجمہ پڑھو اور اس کو سمجھ لو کہ میرے کو رب نے مجھے کیا کہا. تین انداز. پانچواں ادب، اگر کوئی ایسا کرتا ہے جس طرح میں نے ابھی کہا کہ وہ درود بھی پڑھ لیتا ہے، وہ پاکیزگی حاصل کر لیتا ہے، وہ تینوں انداز میں سے جو ہے وہ جو قرآن کو مطلوب انداز ہیں وہ انہی کو پڑھتا ہے، مطلب وہ سمجھ کے پڑھتا ہے اور ٹھہر ٹھہر کے پڑھتا ہے. انشاءاللہ کہیں گے جی ہاں یہ ہے اصل. رک جائیں، مطلب پوری محبت سے اس کے اندر چاشنی ڈالیں، اپنا بھی حصہ ڈالیں قرآن میں، تو رک کے پڑھیں. تو اب جب یہ ساری شرطیں پوری کر رہا ہے تو اگلی شرط سامنے آ جاتی ہے کہ ترجمہ بھی پڑھا ہے، تفسیر پڑھی ہے، پوری طرح جو ہے رکا ہے. لیکن ابھی بھی بزرگ فرماتے ہیں کہ قرآن کا نور اس تک نہیں آئے گا. تو بزرگوں نے جب یہ کہا تو پوچھنے والوں نے پوچھا کہ حضور یہ کیا بات ہوئی، سارا کچھ تو پڑھ لیا، تفسیر پڑھ لی، ترجمہ پڑھ لیا، رک کے پڑھ لیا، مخارج ٹھیک ہو گئے، درود شریف پڑھ لیا، تعوذ تسمیہ ہو گیا، تو کیا ابھی بھی نور؟ کہا نہیں ابھی بھی نہیں. کہا تو پھر کب آئے گا؟ کہا اس وقت آئے گا جب طویل عرصے تک ایسا ہی کرے گا، طویل عرصے تک ایسا ہی دہرائے گا تو پھر قرآن کا نور اس کے سامنے کھلے گا. وقت دے قرآن کو، کئی عرصہ لگے اسی طرح پڑھ پڑھ کے ہاں وہ ایک استقامت کا ایک معاملہ بنتا چلا جائے تو پھر قرآن کا خزانہ کھلنا شروع ہو جائے گا. لمبا عرصہ اس کو دے، طویل وقت دے. مل کے کہو سبحان اللہ. لمبے عرصے تک قرآن ایسے ہی پڑھے اور قرآن کے ساتھ ایک شغف بن جائے، ایک قرآن کے ساتھ ایک جو ہے جسے کہتے ہیں نا کہ وہ ایک رچ بس گیا قرآن اندر، طبیعت میں قرآن آ جائے. آہا مل کے کہو سبحان اللہ. وہ بھی کوئی قاری ہے جس کی طبیعت میں قرآن نہیں، مطلب قاری ہے اور طبیعت میں قرآن نہیں، تو یہ غلط ہو گیا، وہ قاری نہیں ہے. طبیعت کے اندر قرآن آ جائے، بس جائے، تمہاری سوچ کے ہر تار کے اندر قرآن کے جو نور ہیں وہ پہنچ جائیں تو پھر قرآن تمہارا ہوگا. آپ ایک بار تفسیر پڑھ کے ایک بار آپ نے جو ہے وہ پڑھ لیا ہے اور ایک بار آپ نے جو ہے اس کو دہرا لیا ہے تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ قرآن کے نور تک آپ پہنچ گئے ہیں، تو آپ بہت بڑی غلط فہمی میں ہیں. ایسا نہیں ہے، قرآن ابھی بھی آپ سے دور ہے. آپ مسلسل کئی سالوں تک اس کے ساتھ لگے رہیں، پھر قرآن آپ سامنے کھلے گا. اللہ، میں چلو ایک مثال دیتا ہوں اس کے لیے تھوڑا سمجھ آ جائے. آپ دنیاوی لیول پہ بھی دیکھیں کہ آپ کسی بھی کام کو جب کرتے ہیں تو کیا پہلے مہینے میں آپ اس کے ماہر ہو جاتے ہیں؟ بولو بھائی، نہیں ہو سکتے. آپ انگلش پڑھتے ہیں تو کیا پہلے مہینے میں ہی پیپر دے دیتے ہیں؟ پورا سال رگڑا جاتا ہے آپ کو، 12 چیپٹر پورے کرو، ایکسرسائز کرو، اچھی طرح سے اس کو جانو، لکھو گھر جا کے، اس کو اچھی طرح یاد کرو، پھر اس کے ٹیسٹ دو، روانہ دو، 3 ماہ والا ٹیسٹ دو، 6 ماہ والا دو، اب مڈ ٹرم دو، اب فائنل ٹرم دو. پھر کہیں جا کے وہ کہتے ہیں اچھا اب تیرے جو ہے نا وہ سی گریڈ آیا. 6 مہینے پاگلوں کی طرح تم نے ایک دنیاوی کتاب پڑھی ہے اور ابھی بھی سی گریڈ پہ ہو. آپ ایک دکان کھول کے بیٹھ گئے ہیں تو کیا پہلے مہینے میں آپ کامیاب بزنس مین بن جائیں گے؟ نہیں، آپ کو سال لگے گا، 2 سال لگیں گے، 3 4 6 10 سالوں میں جا کے مارکیٹ میں آپ کی پہچان بنے گی اور آپ مارکیٹ میں جانے جائیں گے یار ایک بندہ بزنس 15 سالوں سے بیٹھا ہے، تو اب لوگ جانیں گے تمہیں.
بھائی دنیاوی لیول پہ آپ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں تو ایک سبجیکٹ آپ نے اٹھایا ہے، آپ نے اس کی اچی بچی کھنگال ڈالی ہے، وہ فزکس میں سے آپ نے اٹھا لی تو فزکس کی ہر شے کھول کے آپ نے بیان کی ہے، کتنے آپ نے اس کے اسپیکٹس دیکھے ہیں، کئی اس کے آپ نے ریسرچ پیپرز پڑھے ہیں، کتنے ریسرچ جو ہے وہ آرٹیکلز آپ نے پڑھ کے اپنے ٹاپک کے مطابق پھر اسے لکھا ہے، پھر کہیں جا کے ایک سبجیکٹ کے اوپر آپ کو پی ایچ ڈی کا جو ہے وہ اہل سمجھا جا رہا ہے کہ آپ پی ایچ ڈی ہو گئے ہیں جی۔ وہ ایک چھوٹا سا آپ نے ایک آرٹیکل لکھا اور اس کو آپ نے محنت سے سنوار کے پیش کر دیا، وہ آئیڈیا کوئی اچھوتا تھا، انہوں نے کہا جی اچھی بات ہے آپ نے ریسرچ کی ہے، لے لیں پی ایچ ڈی ہو گئی آپ کی۔ وہ بھی یہ نہیں کہ پورا سبجیکٹ آپ ماہر ہو گئے ہیں، کوئی ایک اس کا گوشہ اٹھایا تھا اور اسی کو ریسرچ کر کے سامنے پیش کر دیا۔ ایک دنیاوی سبجیکٹ اتنے ڈیمانڈ کرے کہ آپ 20 سالوں تک اس کے پیچھے بھاگیں پھر کہیں پی ایچ ڈی ہو، تو آپ اللہ کے علم کو اتنا لائٹ لے لیں اور قرآن کے علم کو اتنا لائٹ لے لیں کہ آپ اس کو ایسے ہی سمجھ لیں اور اسی طرح پڑھتے چلے جائیں آپ۔ یہ میں آپ کو بہت اگلے لیول کی بات کے ساتھ جوڑ رہا ہوں، پھر نہیں ہوگا قرآن ایسا، اس طرح قرآن نہیں ہوگا۔ تو بہت ڈیٹیل سے جاننا پڑے گا، اس کے اندر دھیان سے غور کرنا پڑے گا، کئی عرصہ لگے گا اس پہ، پھر کہیں جا کے سمجھ آئے گی کہ اچھا یہ تو یہ بات ہے۔ یہاں چند دن پڑھ کے تو جو ہے وہ بڑے بڑے نام لکھوا لیتے ہیں لوگ اپنے ناموں کے ساتھ، تو یہ تو نہیں ہوگا، اس طرح تو نہیں ہوتا، یہ معاملہ اور ہے۔ تو یہ بھی قرآن کا ادب ہے، اس کو ریپیٹ کرو، مل کے کہو سبحان اللہ، کیا کرو بولو، ریپیٹ کرو، لمبے عرصے تک پڑھو قرآن، لمبے عرصے تک۔ اللہ اگلا ادب، قرآن پاک جو ہے اس کو جب تلاوت کے لیے آپ پڑھنا شروع کر دیں تو اس بات کا بڑا خیال رکھیں، یہ جو بھی میں بات کرنے لگا ہوں اس بات کا بڑا دھیان رکھیں کہ تلاوت کا لفظی مطلب سمجھ کر پڑھیں، کہ تلاوت جو ہے وہ اصل میں ایک ٹرم ہے۔ دنیا میں صرف قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کے لیے لفظ تلاوت استعمال ہوتا ہے، اور دنیا میں کسی کتاب کو پڑھنے کو تلاوت نہیں کہا جا سکتا۔ تلاوت صرف قرآن کے لیے مختص ورڈ ہے، یہ سلیکٹڈ ورڈ ہے صرف قرآن کے لیے۔ تلاوت بولو کیا؟ تلاوت۔ یہ تلاوت جو ہے یہ ایک ٹرم ہے، یہ اصل میں ایک لفظ تو ہے ہی ہے لیکن یہ ایک اصطلاح ہے، اس کے پیچھے اس کو سمجھنا ہے کیا ہے تلاوت۔ تو تلاوت کو جب ایکسپلین کیا جائے، کھولا جائے، سمجھا جائے تو اس کے پیچھے ایک معنی ہے، وہ یہ ہے کہ جب دل اور دماغ ایک نقطے پہ اکٹھے ہو جائیں، جب دل اور دماغ دونوں ایک نقطے پہ آ جائیں تو اس عمل کا نام تلاوت ہے۔ یہ جو آپ نے یہ پروسیس کیا کہ آپ نے دل اور دماغ کو اکٹھا کر دیا ایک نقطے کے اوپر، تو اس تمام فینومینا کو تلاوت کہا جاتا ہے۔ تو آپ نے قرآن کی تلاوت کرنی ہے۔ اب تو تلاوت کیسے کرنی ہے؟ ذہن، دماغ، سوچ، فکر ایک جگہ پہ ہو، پوری طرح کھب جائیں، پڑھیں، اس کو ریپیٹ کریں اور اس کو اپنے دل پہ وارد کریں۔ یہ میں نے ایک لفظ بولا ہے، کیا؟ وارد، اس کو دل پہ پھینکیں، دل کے اوپر اس کو ڈالیں۔ مطلب یہ جو میں نے ابھی آیت پڑھی نا، دیکھو وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَاتًا مَكَانَ آيَاتٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ۔ یہ میں نے پڑھی ہے نا، اس کو اب نا دل سے پڑھے، اندر سے، وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَاتًا مَكَانَ، اب آپ کا دل پڑھے اس کو، آپ کا دل اس کی تلاوت کرے۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا، آپ ایک عجیب سی ورفتگی فیل کریں گے جب آپ کا دل اسے پڑھے گا۔ پوری طرح سے اپنے دل کو پڑھائیں، زبان تو پڑھ ہی رہی ہے، آنکھیں دیکھ رہی ہیں، لیکن دل پڑھے ساتھ، اس کے اوپر اس کو گرائیں، آیات کو نازل کریں، اس آیت کو دل کے اوپر ڈال دیں۔ نزل علی قلبک، وہ جو دل پہ نازل ہوا وہ آپ بھی کریں، دل کے اوپر نازل کریں اسے۔
وہ آپ نے خود کرنا ہے، اس کو دل کے اوپر اتاریں۔ وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَّكَانَ آیَةٍ، یہ دل پہ ڈال رہا ہوں میں۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ، دل پہ ڈال رہا ہوں۔ جب تک یقین نہ ہو جائے اس کو دہرائیں، پھر پڑھیں کہ نہیں ابھی دل پہ گئی نہیں، ابھی دل پہ نہیں گئی، پھر پڑھیں وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَّكَانَ آیَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ، دل پہ اتار، آگے دل اسے خود ہی کیچ کرے گا، کیونکہ پاک دل پڑھ رہا ہے، صاف دل پڑھ رہا ہے، پہلے وہ ساری شرطیں پوری ہو گئی ہیں، تو ایک آیت سے ہی بڑی برکت ملے گی، بڑی محبت، بڑی پیار نصیب ہو اللہ۔ تو ایک نقطے پہ لائیں انشاءاللہ، کہو آخری بات، قرآن پاک کو جب پڑھا جائے تو قرآن کو پڑھنے والا اس بات کو سمجھ لے، اس بات کو جان لے، اچھی طرح سمجھ لے کہ قرآن پاک کو پڑھنے والے لوگ جو ہیں وہی زیادہ قرآن کے حوالے سے بہترین ہوتے ہیں جن کے پاس دنی اور دنیاوی دونوں علم ہوں، دونوں علم آپ کے پاس ہونے چاہیے، تبھی آپ قرآن کو اچھی طرح سمجھ پائیں گے۔ مثلا قرآن پاک میں اللہ نے ایسی آیات اتاری ہیں جن کا پیور تعلق دنیاوی علم کے ساتھ ہے، اور آپ اسے اچھی طرح کالج میں، یونیورسٹی میں اگر نہیں پڑھتے تو قرآن سے آپ دور ہیں، آپ قرآن کی اصلیت سے محروم ہیں، کیونکہ آپ کو وہ آیت سمجھ نہیں آئے گی۔ مثلا قرآن واضح کر رہا ہے کہ جو ہے وہ دن اور رات کے آنے جانے میں میری نشانیاں ہیں، یہ قرآن میں اللہ نے واضح اتاری آیت، میری نشانیاں ہیں، عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اِنَّ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لِآیَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، جو عقل مند ہیں ان کے لیے دن اور رات کے آنے جانے میں نشانیاں ہیں۔ اب وہ دن اور رات کے آنے جانے میں بہت ساری ڈیٹیل ہے، وہ تمہیں کسی کالج سے، یونیورسٹی سے ملے گی، قرآن سمجھ آ جائے گا۔ اللہ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، تم اونٹ کی طرف کیوں نہیں دیکھتے ہم نے اسے کیسا پیدا کیا۔ جیالوجی پڑھو، جانوروں کے علم کو جانو، زوالوجی پڑھو۔ اللہ افلا ینظرون الی الارض کیف سطحت، زمینوں کو دیکھو میں نے کیسے پھیلا دیں۔ جیالوجی، آسٹرونومی، تو بہت سارے مطلب میتھمیٹکس میں لمبی لسٹ ہے، وہ جب تک آپ پڑھیں گے نہیں آپ قرآن نہیں سمجھ پائیں گے۔ قرآن پڑھیں گے آپ تو الفاظ آپ کو گھما ڈالیں گے، آپ کہیں گے یہ کیا مطلب، اب میں اونٹ کہاں سے ڈھونڈوں، تو آپ ادھر ادھر ہو جائیں گے۔ تو یہ نہیں، ایسا نہ کرو۔ دنیاوی علم کے والے جو زاویے ہیں وہ تمہیں قرآن کے ساتھ جوڑ دیں گے، اور تم قرآن کی سچائی پہ ایمان لے آؤ گے کہ یہ سچی کتاب ہے۔ جو آج علم دنیا میں پڑھائے جا رہے ہیں، قرآن 1400 سال پہلے ہی ان کا ذکر کر چکا ہے، پہلے ہی ان کی گفتگو کر کے ختم کر چکا ہے۔ بگ بینگ کا ذکر جو ہے وہ قرآن کب سے کر چکا، کہ آج تھیوری اسے تسلیم کر رہی ہے، آج سائنس اسے مان رہی ہے کہ یہ ساری کائنات ایک بگ بینگ کا جو ہے وہ ایک رزلٹ ہے، ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا تھا جس سے یہ سارے سیارے اور سارے ستارے وجود میں آئے۔ تو قرآن اس کے لیے پہلے سے اس پہ بیان کر چکا ہے۔ بگ بینگ تھیوری تو قرآن میں بڑی پرانی ایکسپلین ہو چکی۔ تو یہ سارا کچھ اگر جانیں گے تو قرآن کی اصلیت تک جانے میں مدد ملے گی۔ اللہ اکبر۔ تو آؤ میں اور آپ آج جو قرآن کے حوالے سے یہ مجھے اور آپ کو اللہ نے توفیق دی ہے، اب جب بھی ہم قرآن پڑھیں تو اسی طرح ہمارے انداز ہوں، اور میرے سننے والے بھی اس بات کو سمجھیں کہ جب بھی قرآن پڑھیں تو اپنا انداز ایسا ہی رکھیں، تھوڑا پڑھیں، 2 آیتیں پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں، لیکن اپنی پوری کوشش سے اس کو سمجھ لیں۔ اور اس کے لیے میں نے عرض کر دیا تھا، کل عرض کیا تھا کہ کوئی تفسیر ڈاؤن لوڈ کریں، 3-4 تفسیریں اپنے پاس رکھیں، اور وقتاً فوقتاً اسے پڑھیں، اپنا ٹائم دیں، اپنا وقت نکالیں اس کے لیے، اور خاص طور پہ جمعہ کا دن رکھیں قرآن کی تلاوت میں اس طرح کرنے کے لیے۔ گھر بیٹھیں تو 15-20 منٹ آپ دیکھیں، آپ کو باقی چیزوں سے اللہ آزاد کر دے گا، خدا کی قسم آپ کی زندگی کے جھمیلے اللہ ختم کر دے گا۔
یہ کمال معجزہ ہے، مل کے کہو سبحان اللہ، یہ معجزہ ہے۔ آپ نے جب معجزے کی تلاوت شروع کر دی تو آپ کی زندگی معجزہ بنے گی نا۔ آپ کی زندگی میں ایسے کام ہوں گے جو آپ تصور و سوچ نہیں سکتے، کیونکہ معجزہ کہتے ہی اس کو ہیں جو آپ کی سوچ میں نہ آئے۔ صحیح پڑھنا شروع کر دیں گے تو آپ کو بھی اللہ ایک معجزے کی زندگی عطا کرے گا، دیگر معاملات سے آپ کی جان چھڑا دی جائے گی۔ یہ گھروں کے جو عجیب و غریب قسم کی سیاستیں اور یہ لڑائیاں مار کٹائیاں، یہ اس لیے ہوتی ہیں کہ آپ اصلیت کی طرف جا نہیں رہے۔ جو ہی آپ ادھر جائیں گے اللہ ادھر سے آپ کو ریلیکس کر دے گا۔ یہ نوٹ کر لیں بات، اپنی ہڈ بیتی بتا رہا ہوں، آپ کی ریلیکسیشن ہو جائے گی دوسرے کاموں سے۔ رزق وہ کیا شے ہے، خود چل کے آئے گا تیرے قدموں میں۔ عزت وہ کیا چیز ہے، تیرے اندر رلے گی آ کے تیرے قدموں کے نیچے۔ کیا چاہتے کیا ہو، جو چاہتے ہو قرآن معجزہ بن کے تمہیں دے گا۔ یہ صاحب قرآن کا وعدہ ہے۔ حضور اسلام نے ارشاد فرمایا جب کوئی شخص قرآن پڑھتا ہے تو اللہ اسے مانگنے والوں سے زیادہ عطا کرتا ہے، جو مانگتے ہیں اس سے بھی زیادہ عطا کر دیتا ہے جو قرآن پڑھتا ہے۔ تو ساری زندگی کے جھمیلوں سے نکل جاؤ گے تم، بہت ساری تمہاری زندگی کی جو پسوڑیاں ہیں، پسوڑی کا لفظ ٹھیک رہے گا، جس سے زندگیاں برباد ہو رہی ہیں لوگوں کی، کوئی رزق میں پھنسا ہوا ہے، کوئی قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے، کوئی گھر کی سیاستوں کی نظر ہو رہا ہے، کوئی ذلیل و خوار ہو رہا ہے اپنی جو ہے وہ روٹی پانی کے لیے اور پریشان ہے، زندگی بہتر نہیں ہو رہی۔ وہ اس لیے نہیں ہو رہی کہ آپ یہ پروسیس پورا نہیں، آپ ٹائم نہیں دے رہے اس کو، اور بہانہ یہ ہے کہ میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ آپ جو ہی وہ ٹائم ادھر دیں گے، یہ تفسیریں پڑھنا شروع کر دیں گے، تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ محنت چھوڑ دیں گے، نہیں، محنت آپ کریں گے، لیکن یہ جب آپ کریں گے نا تو اس کے بعد آپ قرآن کا جادو دیکھیں، بس باقی میں چھوڑ دیتا ہوں، باقی لفظ ہی کو نہیں کرتے، اس طرح کرتے نہیں ہیں، اپنے گھر میں وقت نہیں دیتے، اپنی اولاد کو ٹائم اس طرح قرآن کے ساتھ نہیں دیتے، تو پھر کہتے ہیں دیکھیں جی ہماری زندگی ایسی ہوگی ویسے، بھائی وہ رہنی ہے، کیونکہ قرآن کے ساتھ تم نے زیادتی کی ہے۔ قرآن ایک زندہ پائندہ لائف بک ہے، یہ پوری طرح سے تمہارے ساتھ اسی طرح پیش آئے گا۔ پھر جس طرح ایک لفظ میں نے عرض کیا تھا نماز کے حوالے سے کہ تمہاری زندگی میں اتنا ہی سکون ہے جتنا تم نماز سکون سے پڑھتے ہو، یہ ذہن میں رکھیں۔ اسی کو اب آپ پیرالل قرآن کے ساتھ لائیں، تمہاری زندگی میں اتنی ہی برکتیں ہیں جتنا تم قرآن کے اوپر غور کرتے چلے جاتے ہو، اتنی برکت۔ میرے بچے بہت سارے جو اس کو سن رہے ہیں وہ دل ہی دل میں آج ارادہ کریں انشاءاللہ کہ رمضان بڑا اعلیٰ موقع ہے اور اس کو شروع کریں۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔